وہ بیسکلی جو بینگ میڈیٹر پاکستان رول پلے کر رہا ہے، وہاں پر بہت سی کمیونیکیشن ایسی ہے جو کمیونیکیشن یعنی الیکٹرانکلی یا ٹیلی فونکلی نہیں کی جاتی. بالکل. تو وہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو وہ ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی. آپ کی اطلاع دی ہیں کہ خان صاحب بالکل فٹ ماشاء اللہ از ویری ہیلدی. نہیں ہوگا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو ان اپوز بن گئے نا. ٹھیک ہے. نون لیگ کا ہوگا تو کیا پیپلز پارٹی دے گی؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، آج جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ایرانی صدر دورہ پاکستان پر آج پاکستان میں موجود ہوں گے. ایک روزہ دورہ ہے ان کا جناب، اور ہر جگہ یہ خبریں ہیں کہ ایران امریکہ اب چونکہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی چکا ہے اور جنگ بندی ہو چکی ہے، معاہدے کے ثمرات بھی ایران کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ایرانی صدر سے آج کیا کیا بات کرے گا یا کیا کیا اس کے انسائٹس ہوں گے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب جو ہے قومی اسمبلی کا بھی حال آپ کو سنوائیں گے، وہاں پر آج معاملہ کیا رہا. مارنگ بلوچ کی سزا بھی ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کچھ پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشین کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جناب، آج جو ہے وہ ایرانی صدر کا دورہ ہے، پاکستان ہے، جنگ کے بعد پہلا ان کا ایک روزہ دورہ ہے. جی. اچھا حسن، اب جو ہے نا ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں اب یہ جیسے وہ دورہ کر رہے ہیں، پھر فیونرل پہ ہمارا وفد بھی جائے گا. تو اب پاکستان چونکہ ایران کی سب سے بڑی خوشخبری تو یہی آئی ہے کہ ان سے پابندی ہٹا لی گئی ہے. ابھی وہ 60 ڈیز کی ہے کیونکہ ان کی تکنیکی مذاکرات بھی جاری ہیں. تو کیا صدر اور پاکستانی جو یہاں پر ہوگی وہ ہم ڈسکس کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، کیا ثمرات اس کے ہوں گے پاکستان کے لیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ایرانی صدر ہیں ان کو جی خوش آمدید. ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں. بالکل. جو پہلے پاکستان کے اور ایران کے تعلقات تھے وہ اور اب حقیقی برادرانہ تعلقات میں وہ تبدیل ہوئے ہیں. اور اس میں پاکستان نے تو ایران کو اپنا بھائی سمجھا، اور مشکل کی گھڑی میں پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کے اندر پاکستان جو ہے وہ ملک پہلا ملک تھا جس نے ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی. بالکل. اور اس کے حق میں ووٹ دیا ایران کے، اور اس جنگ کی مذمت کی امریکہ کی اور اسرائیل کی مسلط شدہ جو جنگ تھی. اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سینکشنز ان سے لفٹ ہوئی ہیں یہ 60 ڈیز کا پیریڈ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کے اوپر جو ہے اپنا فیول دنیا میں بیچ سکتے ہیں. بالکل. ایک چیز تو یہ ہے. اور ایران کا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ اچھی ہیں. بالکل. وہاں سے جو کروڈ بھی نکلتا ہے وہ اچھا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ہمیں یہ چیزیں دینے تو نہیں آ رہے نا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ممالک کے درمیان بھی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یعنی باہمی مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. بالکل. ان کا مفاد کیا ہے؟ وہ بیسکلی جو بینگ میڈیٹر پاکستان رول پلے کر رہا ہے، وہاں پر بہت سی کمیونیکیشن ایسی ہے جو کمیونیکیشن یعنی الیکٹرانکلی یا ٹیلی فونکلی نہیں کی جاتی. بالکل. تو وہ کچھ اہم پیغامات ہیں جو وہ ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی. ایک چیز تو یہ واضح ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو اس میں آپ کلیئرٹی رکھیں. بالکل. ان کا جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اب وہ فائنینشیل ایشوز یہ ڈسکس کریں گے، یقینی طور پر ان کو بھی یہ 60 دن کی وہاں سے جو ان کے سیکرٹری خزانہ ہے امریکہ کے، ان کی طرف سے تو ٹویٹ آ چکا تھا کل. بالکل. ٹھیک ہے جی. وہ تو انہوں نے لفٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. اب یہ اپنے جو ہمارے پرائم منسٹر سے یا فیلڈ مارشل سے جو ملاقات کریں گے، وہ اپنے جو پیغامات ہیں یا اپنی ریڈ لائنز ہیں یا جو اپنا ان کا موقف ہے کہ جو ورکنگ ہونی ہے اس MOU کے اوپر، جو اسلام آباد MOU ہے، اسلام آباد پیس ڈیل MOU ہے، اس کے جو ایک میکنزم مرتب پا رہا ہے، جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھی ہیں اس میں انہوں نے اپنی ریڈ لائنز بتانی ہیں، اپنی ترجیحات بتانی ہیں، اپنا فائدہ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں پریزیڈنٹ مسعود. اوکے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اوکے. ہاں، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ باہمی مفادات ہیں. تو پاکستان بھی ایک جو ونڈو اوپن ہوئی ہے ایون فار دا پیریڈ آف 60 ڈیز، پاکستان کو اس کو اویل کرنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے جی. 60 دنوں کے لیے صحیح ابھی پہلے، لیکن کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ وہ ادھر ہی گرے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. ایک چیز تو یہ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی کیا ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے ٹریڈ کے اندر. یس. یہ دیکھیں نا،
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے. چائنا کا مفاد جو ہے ایک نیا کوریڈور ہے جو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے چائنیز پروڈکٹ کی, وہ یہ ایک رستہ روٹ یہ بھی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے اور پھر آگے ایران اور ایران سے ٹرکی یا یورپ پورا پہنچ جاتا ہے. بالکل. تو یہ اب سچویشن ہے جی سامنے. لیٹ سی, اللہ کرے جی اس میں سے کوئی اچھی چیزیں نکلیں. اور مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت گرم گرم کھاتے ہیں, پاکستانی بھی ہے نا, تو منہ جل جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ایک نیچرل کورس کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہتھیلی پر جو ہے نا وہ سرسوں پیدا ہو جائے, تو ایسے نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا. وقت لگتا ہے چیزوں میں, اور ممالک کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو ہیسٹ میں جو کام نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. جلدی کا کام شیطان کا. میں سمجھا آپ کہنے کی تھی بانی چیئرمین تحریک انصاف کا. انہوں نے کوئی جلدی میں کام نہیں کیا ابھی فی الحال, تو ویسے ایک محاورہ ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کا ایرانی صدر کے حوالے سے. اچھا, آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچک زئی آپس میں جو ہے وہ الجھ پڑے. یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو میں نے دیکھا جیسے شروع ہوا تھا سیشن تو وزیر اعظم خود اپوزیشن کے پاس گئے, مصافحہ وغیرہ کیا محمود خان اچک زئی, اسد کیسر وغیرہ سے, بڑا اچھا ماحول دکھائی دے رہا تھا. پھر یہ گرما گرمی کیسے؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ جہاں پر پاکستان کی بات آئے, مفاد کی بات آئے, میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن میں افواج پاکستان کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. صحیح. اور جو باتیں آپ باہر کرتے ہیں ان باتوں کو میں ایوان کے فلور کے اوپر آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کی ترجیحات, آپ کا جو ایک سافٹ کارنر ہے, وہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی کو آپ نے وہ کرنا ہو تو پھر آپ کے ٹلٹ جو ہے ٹورڈز افغانستان ہے. تو میں اس کی بات نہیں کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی اس کی اجازت نہیں دوں گا. دوسرا نے کہا تھا پارلیمانی کمیٹیوں سے آپ باہر نکل گئے ہیں اور پارلیمنٹ کو, جوڈیشری کو آپ جو ہے وہ ہدف تنقید بناتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے جو ہے وہ کی. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جی شریف آدمی ہیں یا نہیں, لیکن تاثر انہوں نے یہ دیا میں شریف آدمی ہوں. تو شریف آدمی جب بات کرتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ایک اچھی کلاس لی انہوں نے یعنی احترام میں گفتگو کی, لیکن ان کی ان کو جو ہے وہ طبیعت بھی ہری بھری کر دی. تو مطلب وہ پرائم منسٹر کو ٹوک کر انہوں نے بات کی. اور یعنی یہی ہوتا ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب محمود خان اچک زئی صاحب بھی یعنی عشق عمران کا جو ہے وہ ناٹک کریں گے, پیار نہیں, ان کو عشق عمران ہے نہیں, یاد رکھیے وہ ناٹک ہے. وہ سیاسی فائدہ ہے, کیونکہ بچپن کی خواہش تھی ان کی کہ میں بڑا ہو کر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنوں گا. وہ جو خواب تھا وہ عمران احمد نیازی کی وجہ سے شرمندہ تعبیر ہوا ہے, اور وہ ایک نشست کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن گئے ہیں. تو یہ کوئی عام عہدہ تھوڑی ہے, وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے. اور یہ عہدہ ان کو ملا کس کی بدولت؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں, عمران خان صاحب کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست میں عدم اعتماد کی سیاست کی بدولت. وہ اپنی پارٹی پر اعتماد کرتے نہیں ہیں. نہیں آپ کے سامنے یہ بتاؤ, یعنی پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی اور سینٹ کی جو پارلیمانی پارٹی, ایک شخص بھی اس اہل نہیں ہے ان کی پارٹی سے جو کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن سکتا اور یا سینٹ میں بن سکتا. کیونکہ جو پہلے دو بنے تھے عمر ایوب, وہ آج نااہل ہیں, وہ ایک کانوکٹ ہیں, ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. اور جو سینٹ میں تھے شبلی فراز صاحب, وہ بھی نااہل ہیں, کانوکٹ ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں. اور یہ دونوں عدالتی مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, یہ اشتہاری ہیں, ایک کرمنل کا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اور چھپ چھپ کے جناب وہ سیاست بھی کر رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں جو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ محمود خان اچک زئی جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے, کوئی سیاسی استحکام کی باتیں بھی ہو رہی تھیں, پھر وہ خان صاحب کے لیے کوئی رستہ بھی نکالیں گے, ان کی ملاقات بھی متوقع ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا؟ نہیں, آپ بات عجیب کر رہی ہیں. دیکھیں, محمود خان اچک زئی تو ایک فرد واحد ہے, وہ اس کے اختیار میں کیا ہے جی. اس کے کندھے کو صرف استعمال اس ٹائم کرتے ہیں جب انہوں نے کہا ہو جی کہ یہ تحریک کو لیڈ محمود خان نے کرنا ہے, آگے وہ آگے سے آگے نہیں آتے. لیکن اس کو فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, پارٹی اس کی بات مانتی نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی میں سمجھیں کہ اپنے پریشر گروپس ہیں, ہر ایک کے اپنا اپنا منہ ہے, ہر ایک کی 1.5 انچ کی مسجد ہے. یعنی محمود خان اچک زئی جو ہے ہی اسٹینڈز نو ویئر. لاہور گیا تھا نا, کسی نے نہ استقبال کیا, نہ کوئی اسے ملے, نہ کسی نے کوئی لفٹ کرائی. پھر زمان پاک میں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو میں سوال آپ سے کیا تھا, یاد آپ کو؟ جی جی بالکل, کہ زمان پاک کیوں گئے؟ ہاں
ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں وہ کچھ تحریک چلانے کی اس میں نہیں، کیونکہ پارٹی والے ان کو زیادہ اور یہ ملاقات بھی محمود خان کی وجہ سے نہیں ہونی ہے. اچھا جی ہاں ملاقات. اچھا ویسے ملاقات آپ کو بتا چکا ہوں میں کیوں ہوگی. ہاں ملاقات ہوگی اس وجہ سے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب اچھے بچے بن گئے. جی سہیل آفریدی صاحب اچھے بچے بن گئے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ یہ ملاقات کے دروازے کھل گئے، تو آج بھی ملاقات کا دن ہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی آج میرے نہیں خیال ملاقات ہوگی. اچھا آج نہیں ہوگی. اٹس ٹو ارلی. یہ تو ڈیسیجن ہی میرے خیال سے ہوا تھا، اور اس کے بعد کچھ گارنٹیز جو ہیں وہ لینی ہے انہوں نے، تو وہ ابھی اس میں میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ نیکسٹ ویک تک ملاقات ہو. نیکسٹ جو ہے ٹیوزڈے کو، یا اس سے بھی ان بٹوین بھی ہو سکتی ہے. کروانی جب ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے والی بات نہیں، ملاقات کے دن کی بات نہیں ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے. تو فیملی کی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی آج ملاقات نہیں ہوگی. آج مطلب میں اس میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن امکان یہی ہے کہ آج ملاقات نہیں ہوگی. آج ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو معاملات چل رہے ہیں نا، کچھ یقین دہانیاں انہوں نے کرانی ہے، کچھ باتیں انہوں نے دینی ہیں. دیکھیں وہ یہ بھی اس حد تک اس کو سیل کیا جائے گا کہ جی آپ نے بات نہیں کی، لیکن آپ کے تھرو آپ نے کسی اور کو بول کر تو بات کروا دے، تو بات فائدہ تو نہیں ہے نا. پھر اس کو سیاسی طور پر استعمال کر لیں تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو اس کو سیا جا رہا ہے، چاروں کونے سیے جائیں گے. پکی گارنٹیز لے کے اس کے بعد ملاقات ہوگی. لینی چاہیے جی. ٹھیک ہے. ہاں فیملی کو اگر ان کی صحت کا سے کنسرن ہے تو پھر ان کو پائلز نہیں ہے ان کو اب ان کی آنکھ کا مسئلہ تو ہے نا. نہیں آنکھ کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو پھر پائلز بھی ہے ان کو. نہیں آنکھ کا مسئلہ تو ہے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر پائلز بھی ہے ان کو، انہوں نے خود لکھا تھا. پائلز آپ پائلز پہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے بھائی، یہ میں نے نہیں لکھا. یہ عمران خان صاحب کا تحریری جواب تھا سپریم کورٹ میں. خیر ابھی تو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہی ایشو ہے نا، جس کو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. ہمیں میری اطلاع کے مطابق تو ٹھیک ہو چکی ہیں. ہاں لیکن اور میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان کی پائلز بھی ٹھیک ہو چکی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جیل میں. جی مطلب آپ کی اطلاع دی ہے کہ خان صاحب بالکل فٹ ماشاءاللہ از ویری ہیلتھی. اوکے ہاں ہی از ان اے گریٹ ہیلتھ. اوکے کوئی ایشو نہیں ہے. کھانا پینا ان کو بڑا اچھا ہے. ایکسرسائز ابھی بھی وہ کرتی ہیں اس گرمی کے موسم میں بھی. جی گڈ. اچھا حسن اس وقت جو ہے وہ مارن بلوچ والا جو فیصلہ آیا ہے وہ بہت سوشل پلیٹ فارمز پر جو ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور کوئی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب اس کو سپورٹ کیا، جبکہ دوسری جانب بہت سے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا. ایک بحث چھڑ گئی ہے. کس نے اس کو اپوز کیا فیصلے کو؟ بہت سے لوگوں نے اپوز کیا. جیسے پی ٹی آئی ٹلٹ لوگ ہیں، جیسے شہزاد جو اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی مارنگ بلوچ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ڈسکس کر رہی ہے؟ مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کچھ لوگ 3 میں نہ 13 میں اب وہ بڑی بڑی بڑکیں کر مارے گا، بات کرے گا، اپنے مقدمات فیس نہیں کرے گا، فرار ہو جائے گا. مطلب یہ وہ شخص ہے جو کہ ہر وہ بات کرے گا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. شہزاد اکبر سے آپ اچھی اللہ کے حکم سے کوئی اچھی بات کی توقع نہ رکھیں. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ بشیر بلوچ کو انصاف ہے، یا آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ کیا جب یہ گوادر گئے تھے تو وہ ایف سی کا اہلکار کی جان گئی نہیں گئی؟ گئی نا جی. کون لیڈ کر رہا تھا اس کو؟ مارنگ بلوچ وہ لے کے جا رہی تھی نا. تو پھر کس کی ذمہ داری تھی وہاں پر جو انسیڈنٹ ہوا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ادارے کے اہلکار کو مار دیا آپ نے، شہید کر دیا. تو پھر اس کا آپ کو کانسیکوینس نہ ملے. جو آپ کے ایکشنز ہیں اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. انسانی جان ہے، کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ تھوڑی ہے. عمر قید کی سزا ہوئی ہے. اگر کوئی کسی کو اعتراض ہے اور اس کا کوئی لوکل اسٹینڈ بنتا ہے، یعنی کوئی حق دعویٰ بنتا ہے، تو کیس کو اپیل میں چیلنج کرتے آرڈر کو. دیکھیں نا لیگل ریمیڈیز تو اویلیبل ہے ان کے پاس. بالکل وہ تو خیر ظاہر تو سزا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کے اندر یعنی ڈیو کورس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا تو اس کو چیلنج کریں. تو یہ تو ان کے فائدے میں چلا جائے گا معاملہ. دیکھیں نا اگر کوئی حکم رہ گیا ہے تو آپ اس کو چیلنج کریں نا. یہ اس لیے تو رائٹ آف اپیل ہوتا ہے. صحیح. تو مارنگ بلوچ صاحبہ یہ تو معاملہ اس کا شہادت کا ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر اور بھی بڑے مقدمات بنیں گے اور بننے چاہیے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ میں کم از کم متفق ہوں. یہ خاتون اس نے سوشل ایکٹیوسٹ کا چہرہ بنا کر ایکچوئل حقیقت میں پاکستان کو اور بلوچستان کو جو علیحدگی پسند ہیں، جو وہاں پر لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ ان کی اہلکار ہے، ان کی آواز بنتی ہے. یہ مسنگ پرسنز کی بات کر رہی تھی، جن کے کاؤ اٹھائے ہوئے تھے، وہ وہاں سے جو پاکستان نے اسٹرائکس کی تھی ایران کے اندر، وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. پھر مسنگ پرسنز جناب جو کہتے ہیں وہ ان کے اپنے گروہ کے اندر موجود ہوتے ہیں.
یہ جھوٹا نیریٹو ہے. پھر کبھی خواتین کے بارے میں کہیں گے جی ان کے ساتھ یہ سیکورٹی فورسز والے اس طریقے سے وہ مس بیہیو کر رہے ہیں, پوری کوریوگرافی کرتے ہیں, یہ پوری اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, یہ پروڈکشن ہے, بڑی ہائی اینڈ پروڈکشن کرتے ہیں یہ مارن ٹائپ کے لوگ, یہ ڈرامے باز ہیں, یہ غدار ہیں. مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے مارن بلوچ کو غدار کہنے میں. نہیں تو ان کو سزا غدار ہونے پہ ہوئی ہے یا بشیر بلوچ کے قتل پہ؟ یہ تو کانسیکوینس ہے جو انہوں نے قتل کیا. اچھا یہ اس کا کانسیکوینس ہے جی. لا آف دا لینڈ تو فالو ہوگا نا جی. کیا وہ بلوچستان کے اوپر پاکستان کے ہم قوانین نہ لاگو کریں جو اور میں تو کسی کے لیے ہے؟ دیکھیں بلوچستان کے اندر اس وقت ایک بیرونی سازش کے اعلی کار بنتے ہوئے یہ لوگ جو ڈالرز پاؤنڈز اور یوروز لیتے ہیں یہ وہاں پر حالات کو بتدریج خراب کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ مظلومیت کا جو ہے وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں, شو ڈالتے ہیں, لیکن حقیقت میں یعنی جو وہاں پر اقتدار میں لوگ رہے ہیں وہ فیملیز دیکھ لیں پرانی کون سی ہیں, وہی سردار ہیں, ان کے آگے سے بچے مختلف لوگ جو شکلوں میں وہ آ رہے ہیں, حکومتوں کے اندر آ رہے ہیں. تو اس میں ان کی بات نہیں کریں گے, بات فوج کو بھی ڈال دیں گے. پھر کبھی کہیں گے پنجابی فوج ہے. اچھا پنجابی کو وہاں سے بسوں سے اتار کر اس بات پر شہید کیا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہے. تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ نفرت کا بیج بونا ہے نا جی. جی بالکل. یہ صوبائیت کو فروغ دینے کے لیے ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری صوبائی لیڈرشپ ہے وہ اپنے پنجابی کے قتل کے اوپر یا اس قسم کے ظلم کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے, اور میں اس بات کے اوپر بڑا میں سیکھ پا ہوتا ہوں اور میں آواز اٹھاتا ہوں اور انشاءاللہ اٹھاتا رہوں گا. مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے جی کہ اس سے پنجابی ہونے کی بنیاد پر آپ کسی کو کر دو, اس کی فیملی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, بسوں سے اتار کر ان کو گولیاں مارو. بالکل آپ اس میں تو بالکل حق بجانب ہیں جو پنجابیوں کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے. اچھا اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جی بی پہ, میں کل بھی آپ کا ویلاگ بھی دیکھ رہی تھی کہ جی بی میں جو حکومت کا معاملہ ہے وہ لڑکا ہوا کیوں ہے, اور آئی پی پی, اور اب تو آئی پی پی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے اور حکومت بنانے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے بھی اپنا ڈپٹی اسپیکر اور میرے خیال سے گورنر چوز کر لیا ہے. تو یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو اپوز نہیں ہوگے, ڈپٹی اسپیکر اور گورنر نون لیگ کا نہیں ہوگا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو ان اپوز بن گئے نا. ٹھیک ہے. نون لیگ کا ہوگا تو کیا پیپلز پارٹی دے گی؟ جی بی میں وفاق میں کس کی حکومت ہے؟ نون لیگ کی. تو کس نے اپوائنٹ کرنا ہے گورنر؟ نون لیگ نے. ہاں تو پھر اس نے پیپلز پارٹی نے کیا دیا ڈپٹی اسپیکر. یہ انہوں نے جناب یہ کیا ہے, کیا نام ہے, بارگین کی ہے. یہ بارگین نہیں ہے, یہ تو یعنی ٹرے میں سجا کر چیز دے دینا. اتنا سستا بکے ہیں یار, میں تو حیران رہ گیا ہوں, اتنا سستا. آپ خوش نہیں ہیں؟ اپنے لوگوں کو خود بے توقیر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر گئے تھے نا وہاں پر جی بی میں, وہاں پر رانا صاحب سے مختلف لوگوں سے انہوں نے تقریر کرائی تھی, تو کیوں نہیں کروائی تھی حافظ صاحب سے جو ان کے محض پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں؟ کچھ پاس نامہ پیش کیا تھا انہوں نے. وہ تو شریف لوگ ہیں بیچارے, بولتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ معاملہ کیوں لٹکا ہے؟ اب تک حکومت بن جانی چاہیے. بن جائے گی. اچھا. اب آپ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, ان کو اتنی جلدی نہیں ہوتی. اچھا. بن جائے گی حکومت بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. ہاں یہ حکومت بننے میں مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اچھا آزاد کشمیر میں بھی جو ہے, آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف دے دیا, پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا. مبارک. یہ ایک گڈ نیوز ہے پی ٹی آئی کے لیے. جو تیر چلانے بلا آ جائے گا ان کو, بس یہ کہنا چاہ رہی ہے نا. نشان کے حوالے سے تو مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن بطور سیاسی پارٹی آرڈر میرے سامنے ہو, سیاسی پارٹی تو ہے نا جی. لیکن اگر سیاسی پارٹی نے اس کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ اگر یعنی نہیں ہوئے اور ان پر اطمینان نہیں ہے ای سی پی کو, تو پھر وہ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یا وہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر ہوگا نا, ای سی اے جے کے ہوگا, تو وہ اگر اس کو نہیں ہے تو وہ ان کی بات ہے کہ میں اس حوالے سے میرے پاس علم نہیں ہے کہ ڈیسیژن کیا ہے. تو اگر ان کو یونیفارم سمبل ملتا ہے یا نہیں ملتا, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اچھا. ہاں اس ٹائم ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہاں پیپلز پارٹی کا ہی پلڑ بھاری ہوگا اس وقت, کوشش تو وہی کر رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک وہاں پر ووٹ بینک, ایک فٹ پرنٹ موجود ہے. پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نواز بھی ہے, اور شاہ غلام قادر صاحب خاص سے ایکٹیو ہیں, تو لوگ ان کی طرف بھی انکلائنڈ ہیں. اچھا. یہ بات ہے جی. اب یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اس وقت جو ہے وہ اسٹیئرنگ ویل کے اوپر تو پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس کا ایڈوانٹیج تو ان کو ہے نا جی. حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کشمیر میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے معاملے کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے اپنی کنفیوزنگ سٹیٹ ظاہر کی ہے, جو کہ گورننس کے اعتبار سے کوئی زیادہ اچھی چیز دکھائی نہیں دی.
بلاول اور بات کر رہے تھے, گورنمنٹ کے اور ایکشنز آ رہے تھے, تو ایک اوور آل کنفیوژن تھا. پھر بعد میں بلاول نے اپنا موقف تبدیل کیا اور پھر وہ انہوں نے وہی بات کی جو کہ ان کی گورنمنٹ کر رہی تھی. تھینک یو ویری مچ.